چیز جو ہے نا، وہ تو مجھے پتہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ. سب سے پہلے تو جی آپ سب لوگوں کو میری طرف سے فیصل ٹاؤن کی طرف سے السلام علیکم اور ویلکم. میں اگر سچی بات بتاؤں تو آج کی تقریب کا سارا کریڈٹ اختر صاحب کو، شاہیز صاحب کو، ارسلان صاحب کو جاتا ہے. ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے جی. میں اگر کھل کر بتاؤں، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ لوگ اتنے زور و شور سے شرکت کر رہے ہوں گے آج ہمارے ساتھ. تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں کہ جی آپ لوگ آئے ہمارے پاس. اور آگے کام کرنا اللہ کی ذات کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، پر چلیں ایک انیشیٹو ہوتا ہے جو ہر بندہ لیتا ہے. تو یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے ان تینوں لوگوں کو جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ آپ سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے کہ جی ہم کوئی اپرچونیٹیز اکٹھے ایکسپلور کر سکیں. آج کا میرے خیال سے آپ لوگوں کا کافی ایکسٹینسو سا وزٹ ہوتا رہا فیصل ٹاؤن فیز 2 کا. ہم میرے خیال سے یہ تو اختر صاحب اور آپ لوگ سائٹ پر دیکھ ہی آئے ہیں کہ کام کس سپیڈ پر ہو رہا ہے، کس حجم میں ہو رہا ہے اور کس طرح کا کام کیا جا رہا ہے. میں ویسے تو آج کے دن میں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 ایک ایسے سٹیج کے اوپر پہنچ گیا ہوا ہے یا اس کا ڈیولپمنٹ ورک کے سٹیج پر پہنچ گیا ہوا ہے کہ وہ اپنی مثال آپ ہے اور کسی کو اب ایکسپلین نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی خاصیت کیا ہے. پر پھر بھی کچھ میں اپنے الفاظ میں آپ کو تھوڑا سا فیز 2 کے بارے میں بتا دیتا ہوں. باقی اختر صاحب، شاہیز صاحب اور ارسلان صاحب آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے جائیں گے. لیکن یہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کا جب ہم نے انتخاب، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم ایک پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں. ہمیشہ سے ڈے ون سے ہمارا جو ویژن تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک شہر بنانے جا رہے ہیں. اسی لیے اگر آپ اس کی سائز کو، اس کی ماسٹر پلاننگ کو، اس کے اندر جس طرح کی ہم نے امینٹیز دی ہوئی ہیں، جس طرح کا آرکیٹیکچر ہم ورک کر رہے ہیں، جس طرح کا انفراسٹرکچر ہم لے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اگر 350 فٹ کی روڈ سینٹر بولیوارڈ ہو، پھر اس کے بعد آپ کے 220 فٹ کی سروس لینز دونوں طرف موجود ہوں، تو یہ کچھ 790 فٹ کے قریب کا ایک سیکشن بنتا ہے. میں آپ کو اگر ان کمپیریزن بتاؤں یا پھر فار انفارمیشن یا فار ایگزامپل بتاؤں کہ جی کتنا بڑا سیکشن بنتا ہے، تو میں شروع کی اپنی اسپیچز میں لوگوں کو گائیڈ کرتا تھا کہ جی دنیا کا جو لارجسٹ ایئر کرافٹ، پیسنجر ایئر کرافٹ ہے وہ A380 ہے، جو آپ کو پتہ ہے ڈبل ڈیکر پلین ہوتا ہے اور ہر ایئرپورٹ کے اندر وہ جا بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کا ونگ سپین اتنا بڑا ہوتا ہے. تو اس جہاز کو لینڈ کرنے کے لیے کچھ 310 یا 320 فٹ رن وے کی وڈتھ چاہیے ہوتی ہے. وہ اتنا بڑا جہاز ہوتا ہے کہ 1000 سے زیادہ پیسنجرز اس میں ہوتے ہیں. تو اور اسلام آباد میں ابھی تک A380 نہیں آتا. تو آپ کا سینٹر بولیوارڈ 350 فٹ جو کہ A380 کے لینڈنگ رن وے سے بڑا ہے، اور پھر سروس لینز ڈالیں تو 790 فٹ. تو ہم اکثر مذاق شروع میں کرتے تھے کہ جی اگر اسلام آباد ایئرپورٹ کے پاس آج کے دن میں اجازت نہیں ہے تو یہ اتنا بڑا روڈ نیٹ ورک اویلیبل ہے کہ وہ A380 ادھر آ کر لینڈ کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی کرنا چاہے. آپ اسی طرح پھر اگر موٹر وے کا سامنے دیکھ لیں تو آپ کے سامنے موٹر وے کا اتنا بڑا سیکشن جا رہا ہے، اور پھر آپ اپنی مین بولیوارڈ کا سیکشن دیکھیں تو یہ جو انفراسٹرکچر فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اندر لے کیا جا رہا ہے یہ کسی بھی طرح سے پروجیکٹ لیول ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہزاروں کنال زمین چلی جاتی ہے اس طرح کے روڈ نیٹ ورک بچھانے کے لیے. لوگ آج کے دن میں روڈوں کو چھوٹا کرتے جا رہے ہیں اپنی کاسٹ کٹنگ کرنے کے لیے. ہم آپ کو بولیوارڈ بڑی سے بڑی کرتے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو فیل ہو کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہم شہر آباد کر رہے ہیں وہ شہر کی لک بھی دینا چاہیے. تو یہ والا انفراسٹرکچر سارا نیشنل لیول کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے. اس طرح کے انفراسٹرکچرز یوزلی گورنمنٹس یا اسٹیٹ انٹیٹیز لے کر کے دیتی ہیں. پر الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ جی آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ، ممبرس کی سپورٹ کے ساتھ ہم اس سٹیج پر ہیں کہ ہم اس لیول کا انفراسٹرکچر آپ سب لوگوں کی کمفرٹ کے لیے، آپ لوگوں کی یوز کے لیے، یوٹیلائزیشن کے لیے ایک پرائیویٹ سیکٹر ادارہ آپ کو بنا کر دے رہا ہے. پھر آپ سب لوگوں کے سامنے کہ جس وقت اس کی پہلی لانچ ہوئی اس وقت
سب مارکیٹ سینٹیمنٹس کے خلاف یہ پروجیکٹ آیا. جہاں جب کہتے تھے کہ جی مارکیٹ ڈاؤن ہے, ریل اسٹیٹ نہیں چل رہی, اس ٹائم یہ پروجیکٹ آیا اور آپ سب کے سامنے 3 دنوں کے اندر پروجیکٹ بک ہو کر ہم نے کلوز کر دیا. اور واحد ایک ایسا ایک گروپ آپ کے سامنے اویلیبل تھا جس نے نہ صرف بکنگ بند کی بلکہ جو پے آرڈرز ایکسٹرا آئے ہوئے تھے وہ واپس کیے لوگوں کو. آپ مجھے بتائیں آج کے دن میں کون سے ایسے ریل اسٹیٹ ڈیولپرز اویلیبل ہیں جو پے آرڈرز آپ کو واپس کرتے ہیں. ہم نے اربوں کی تعداد میں پے آرڈرز لوگوں کو واپس کیے کہ جی ہم اوور سیلنگ میں بلیو نہیں کرتے. آپ ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں 30 سال کا اس پوری مینجمنٹ کا, تو ہمیشہ سے ہم نے یہ ایک فرم بلیو رکھا کہ ہم نے وہ پراپرٹیز, وہ پلاٹس, وہ انوینٹری بیچنی ہے جو ہمارے پاس زمین آج کے دن میں موجود ہے. جو اگلی ہم نے سیل کرنی ہوگی جب ایڈیشنل زمین خرید لی جائے گی تو اس کے بعد جا کر پھر ہم ایڈیشنل سیل کھول دیں گے. دیکھیں کسی بھی جگہ پر جب بھی پروجیکٹ اناؤنس کیا جاتا ہے یا ڈیولپ یا ڈلیور کیا جاتا ہے تو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میرے خیال سے کنسیڈر کی جاتی ہیں کہ کیا یہ پروجیکٹ سکسیزفل ہو پائے گا یا نہیں. سب سے پہلے جو ہم ہمیشہ ایک انٹرنیشنل سلوگن سنتے ہیں کہ جی لوکیشن لوکیشن لوکیشن, یہ میرے خیال سے ایک بیسک فاؤنڈیشن ہے کسی بھی ریل اسٹیٹ پروجیکٹ کی, وہ بے شک ورٹیکل ہو یا وہ ہاریزونٹل ایک سوسائٹی کا پروجیکٹ ہو. تو لوکیشن سے بڑھ کر میرے خیال سے سب سے پہلا ایک یہ فاؤنڈیشن ہوتی ہے جو ہر انسان پوچھتا ہے کہ جی یہ پروجیکٹ واقعی کس جگہ پر ہے. تو اگر آپ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی ایگزامپل لیں تو میرے خیال سے نیشنل لیول کے جتنے نیٹ ورکس ہیں یا انفراسٹرکچر نوڈز ہیں وہ سارے آپ کے پروجیکٹس کے دیتے ہیں. آپ دیکھیں M2 موٹر وے 13 کلومیٹر کا تقریباً فرنٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے, اور آپ اگر ادھر سے ٹریول کریں تو لیفٹ سائڈ کے اوپر یا جو پہلا آپ کا انٹرچینج آتا ہے وہ ٹھلیاں انٹرچینج آتا ہے. آپ ٹھلیاں انٹرچینج سے آپ کا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے. آپ ایسے نہیں ہوتا کہ جی آپ دور جا کر ادھر سے 40-50 کلومیٹر سفر کر کے جائیں اور اس کے بعد آپ نے پروجیکٹ کے اندر واپس آنا. M2 آپ کے پاس اویلیبل. پھر اس ریجن کا, اس بیلٹ کا جو سب سے بڑا انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو انوگریٹ کیا گیا یا شروع کیا گیا وہ تھا رنگ روڈ راولپنڈی کا. میرے خیال سے اتنا بڑا پروجیکٹ آج دن تک یا پچھلے جو کچھ ڈیکیڈز کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ اسلام آباد یا پنڈی کی ہسٹری میں اتنا بڑا انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ آیا تھا. تو پہلا پوائنٹ جو میں نے آپ کو بولا تھا کہ لوکیشن. دوسرا پوائنٹ جو میں جس کو ترجیح دیتا ہوں کہ کس پرائس کے اوپر آپ کو پروڈکٹ دیا جا رہا ہے. آپ اگر آج کے دن میں دیکھ لیں جو مہنگائی ہے یا پھر جو مارکیٹ کے اندر باقی کمپیٹیٹرز یا پھر باقی لوگ اپنی پرائسنگ کر رہے ہیں, اسٹریٹجیز لوگ ڈیولپمنٹ چارجز کچھ ایکسکلوڈ کر کے پروڈکٹ کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ ہم نے ہمیشہ ٹرانسپیرنسی کے اندر بلیو کیا کہ لوگوں کو پہلے دن سے پتہ ہو کہ جی میرے پلاٹ کی قیمت کیا ہے, کل کو یہ نہ پتہ چلے کہ جی ہمارے اوپر ایک بم پھوڑ دیا جائے کہ جی اب آج کے دن میں جی 15 لاکھ اتنی قیمت پلاٹ کی نہیں ہوتی جتنے ڈیولپمنٹ چارجز اوپر ڈال دیے جاتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی دھچکا دینے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے دن ممبر کو بتائیں کہ جی یہ قیمت ہے, اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں اور ہم بنا کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے ہم نے ہمیشہ سے بلیو کیا کہ ہم ہمیشہ ڈیولپمنٹ چارجز انکلوڈ کر کے دیتے ہیں. تو جو ڈیولپمنٹ چارجز انکلوڈ کر کے جب آپ پرائس کو کمپیریزن کریں اور لوکیشن کو مد نظر رکھیں تو میرے خیال سے میں اگر ایک لیمن ٹرم پر یا پھر نیوٹرل ہو کر کہوں تو میرے خیال سے یہ پروجیکٹ سینس نہیں بنتا کہ اتنا سستا کیسے بیچا جا رہا ہے. آپ خود میرے ساتھ, آپ میں سے جو لوگ انجینئرز ہیں یا پھر جو تھوڑا بہت کنسٹرکشن کا کرتے ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ بیٹھ کر صرف کیلکولیشن مجھے کر کے دکھا دیں کہ یہ پروجیکٹ اس ریٹس کے اوپر وائبل کیسے ہے. پھر بھی ہم نے بلیو کیا کہ ہم نے ہمیشہ یہ کاروبار کیا ہے کہ ہم لوگوں کو افورڈیبل ریٹس کے اوپر اچھا پروڈکٹ دیں. کہ لوگوں کا ایک خواب ہوتا ہے اپنا گھر بنانا, لوگ جمع پونجی اکٹھی کر کے ایک لائف ٹائم کے اندر, دیکھیں ہم میں سے کئی لوگ جو کاروبار اچھا کر رہے ہیں جن کے فائنینشیل سچویشن بہتر ہے وہ ہم پھر بھی چلیں زندگی میں ایک کے بجائے 2-3 دفعہ گھر چینج کرنے کا سوچ سکتے ہیں. پر جو ایک عام کنزیومر ہے, جو اینڈ کنزیومر ہے, میجورٹی آپ کا 90-95% جو کنزیومر ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ گھر بناتا ہے. تو یہ ایک بہت ایموشنل ڈیسیجن ہوتا ہے یا پھر ایک بہت امپورٹنٹ اس کی زندگی کا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ وہ جمع پونجی اکٹھی کر کے خون پسینہ ایک کر کے پیسے اکٹھے کرتا ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر کا خواب پورا کر سکے, اسپیشلی آج کے ٹائم کے اندر کہ جہاں اب آپ ڈیزل کی پرائسز دیکھ لیں, آپ ویسے انفلیشن دیکھ لیں کہ دن بہ دن چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور لوگوں کی انکم اس لحاظ سے نہیں بڑھ رہی, تو لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہمارا بھی رول بنتا ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے وقت لوگوں کو جو اپنا کردار ادا کر سکیں ایک ان کا گھر کا خواب پورے کرنے کا, وہ ہم لازمی کر کے دیں. اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جتنی اپنے پروفٹ مارجنز کم کر کے
جتنا ہم لوگوں کے لیے ایکسیسیبل بنا کر اس پروجیکٹ کو لانچ کریں اتنا وہ اینڈ کنزیومرز کے لیے فائدہ مند ہے. اب آ جائیں کہ جی پرائسنگ کی بات ہوگی. کوالٹی میرے خیال سے فیصل ٹاؤن گروپ کی کوالٹی آج دن تک سب آئی وٹنس کر سکتے ہیں کہ جی کس لیول کے پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں, کس لیول کے پروجیکٹس ڈلیور کیے جاتے ہیں, اور کس لیول کے پروجیکٹس سب سے امپورٹنٹلی آباد کیے جاتے ہیں. ہم نے کبھی پروجیکٹ صرف لانچ کرنے کا نہیں سوچا, ہم نے لوگوں کو پروجیکٹس بے تحاشا کوانٹٹی میں آباد کر کے دکھائیں. آج کے دن میں ایک ٹریک ریکرڈ موجود ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹس بنائے, آپ فیصل ٹاؤن فیز 1 کی ایگزامپل لے لیں. ہمارے برانڈ نے ہمیشہ بلیو کیا کہ جہاں بھی پروجیکٹ کرنا ہے وہاں آپ کی ساری ضروریات اسی پروجیکٹ کے اندر کمپلیٹ ہونی چاہیے. کہ ایجوکیشن کے ادھر اسکولس آلریڈی بنے ہوئے ہیں, آپریشنل ہیں, بلکہ کئی اسکولز ایسے ہیں جو اپنی کیپیسٹی بھی ہٹ کر چکے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس اب جگہ نہیں ہے اور ایڈمیشن لینے کی, وہ اور فیسلٹیز ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی ہم کہاں پر اپنا اگلا کیمپس بنائیں اسی پروجیکٹ کے اندر. اسی طرح ہیلتھ کیئر بھی آلریڈی ادھر موجود ہے, آپریشنل ہے. کوئی بھی بندہ کسی بھی ٹائم دن کے جا کر ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز اویل کر سکتا ہے. ہیلتھ کیئر کے علاوہ ریکریشنل پارکس, سیکیورٹی, آپ یو نیم اٹ, کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہوگی جو آج کے دن میں اویلیبل نہ ہو. اور صرف فیصل ٹاؤن فیز 1 نہیں, کسی بھی پروجیکٹ میں آپ چلے جائیں. فیصل ہلز میں اگر اس کے بعد چلے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ اب لوگ گھر نہ صرف بنا رہے ہیں ایک بڑی کوانٹٹی کے اندر, بلکہ بہت سارے لوگ اب تو رہنا بھی شروع ہو گئے. آپ دیکھیں روٹس کا ون آف دا لارجسٹ کیمپسز آف پاکستان, روٹس انٹرنیشنل کا, آلریڈی آپریشنل ہے فیصل ہلز کے اندر. وہ 2.25 لاکھ اسکوائر فٹ کے اوپر یہ ویڈیو چل رہی ہے جی سامنے, کہ اتنا بڑا کیمپس بنا کر ڈلیور کر کے اس کے اندر ایڈمیشنز کھلے ہوئے ہیں اور کلاسز ہو رہی ہیں آج کے دن کے اندر. اور اس کے اندر صرف پرائمری لیول کلاسز نہیں ہیں, اس کے اندر کالج لیول کلاسز بھی ایڈ کی جا رہی ہیں. اور جو ان کے اونرز نے ہمیں تھوڑا سا اپنا پلان سبمٹ کروایا ہوا ہے, کل کو آ کر اسی کیمپس کے اندر یونیورسٹی کے پروگرامز بھی آفر کیے جائیں گے, جس کے اندر ایکسٹرنل ڈگری پروگرامز ہوتے ہیں کہ آپ ادھر سے بیٹھ کر, پاکستان میں بیٹھ کر آپ باہر کی اپنے بچوں کو ڈگری لے کر دے سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں آج کے دن میں اس طرح کی فیسلٹیز آلریڈی آپریشنل ہے. آپ فیصل ہلز میں ہیلتھ کیئر کی آپ بات کرنا شروع کر دیں تو 150 بیڈ کا ہاسپٹل تقریباً اپنے فائنل مراحل میں, جس کا اسٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے, اور اس کا بلاک ورک ابھی آپ دیکھ لیں تو اس کے اوپر پلاسٹر ورک شروع ہے ایکسٹیریئر کے اوپر, اور اندر سے جو لوور لیول کے فلورز ہیں ان کے اوپر میسنری ورک اور جو چنائیوں کا کام ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ سال سوا سال کے اندر ہم اس کو بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر جائیں گے. مارکی اویلیبل ہے, فٹ بال گراؤنڈز اویلیبل ہیں, اسپورٹس کمپلیکسز جس کے اندر ملٹی پرپز گراؤنڈ, جس میں آپ کو آج کل پتہ ہے کہ یہ پیڈل کورٹ, باسکٹ بال کورٹ, ٹینس کے کورٹس, یہ آج کل لوگ پسند کرتے ہیں کس طرح کی فیسلٹیز اویلیبل ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے لوگوں کو بنا کر ڈلیور کر کے دکھائی ہوئی ہیں. ہم نے لوگوں کو صرف پروجیکٹس نہیں دیے ہوئے, ہم نے لوگوں کو ایک لائف سٹائل ڈلیور کر کے دکھایا ہوا ہے کہ لوگ اگر رہنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح ایک آل انکلوسیو سیلف سسٹینیبل پروجیکٹ کے اندر اپنی زندگی ایک اچھے لائف سٹائل میں افورڈیبل ریٹس کے اندر بسر کر سکتے ہیں. جو میرے نظر میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بہت سارے لوگ لوکیشن کو ترجیح دیتے ہوں گے, کچھ لوگ پرائس کو دیتے ہوں گے, کچھ لوگ کوالٹی کو دیتے ہوں گے. میں جو اب آپ کو پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں, میرے دماغ میں سب سے امپورٹنٹ یہ چوتھا والا کہ پروجیکٹ بنا کون رہا ہے, یہ بہت میٹر کرتا ہے آج کے دن میں. لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ریل اسٹیٹ میں پروجیکٹس کون کون سے آئے, کون کون سے ادھر سے اڑ بھی گئے. اب تو اس طرح کے بھی مذاق ہوتے ہیں کہ کئی پروجیکٹس اپنا بکنگ آفس کا کنٹینر پہیے لگا کر رکھتے ہیں, کیونکہ انہیں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آج ہم نے ادھر لانچ کیا ہے تو کل کو ادھر سے جب زمین نہیں ملے گی تو 100 کلومیٹر دور یہی پہیہ ہم لگا کر آگے لے جائیں گے. تو 3 دفعہ لوگوں کی پلاٹوں کی لوکیشن چینج ہو جاتی ہے. پلاٹ آپ کسی بلاک میں خریدتے ہیں, آپ کو ہینڈ اوور کے ٹائم پتہ نہیں وہ اٹھا کر دوسرے کونے میں لے جاتے ہیں. ادھر تو چلیں یہ تو پھر بھی وہ سچویشنز ہیں کہ پلاٹ چلیں شاید ملنے کے قریب ہو, ادھر تو بے تحاشا اربوں کے اتنے اسکیمز ریل اسٹیٹ میں اویلیبل ہیں کہ لوگوں سے پیسہ پکڑا جاتا ہے اور آج دن تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پروجیکٹ ہے کدھر, نہ یہ پتہ ہے کہ مالکان کدھر ہے, نہ یہ پتہ ہے کہ وہ کوئی اینٹی ایگزسٹ بھی کرتی ہے, یہ بے تحاشا. تو اس لیے یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ جو پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے وہ کون ڈلیور کر رہا ہے, کیا اس کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے, کیا اس کمپنی کے پاس یہ ایکسپرٹیز اویلیبل ہے کہ وہ پروجیکٹ اچھے انجینئرنگ سٹینڈرڈ کے اوپر بنا کر, جس کو یہ آرٹ آتی ہو, جس کو یہ سائنس سمجھ آتی ہو کہ جی روڈ کس طرح بنانی ہے, انفراسٹرکچر کس طرح لے کرنا ہے, پروجیکٹس کو اچھی طرح سے ڈلیور کر کے آباد کس طرح کرنا ہے, فیسلٹیز کس طرح پرووائڈ کرنی ہے, اور سب سے امپورٹنٹلی کہ جب پروجیکٹ بن جائے تو اس کے بعد آفٹر سیل سروسز, جس میں یہ آفس جیسے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل موجود ہے کہ آپ لوگ آج آئے نیچے گراؤنڈ فلور پر, ہم شور رش لگا ہوگا, لوگ اپنی ٹرانسفرز بھی کروا رہے ہیں, اپنی پیمنٹس کا بھی کر رہے ہیں, اپنے لیجرز بھی چیک کر رہے ہیں, اپنے پوزیشن لیٹرز بھی ایشو کروا رہے ہیں,
آفٹر سیل سروسز کے لیے ہم خود سائٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ جی آپ سے پیسے پکڑ کر پھر غائب ہو گئے. ہم اپنے پروڈکٹ کو کیونکہ اون کرتے ہیں تو اس کی سروس دینے کے لیے بھی ہم آج دن تک ادھر موجود. آپ دیکھیں آج کے دن میں جتنا پیسہ فیصل ٹاؤن کلیکٹ کرتا ہے اپنے گروپ کے فنڈ میں وہ سارا پروجیکٹس کے اوپر لگتا. آپ مجھے بتائیں کہ لوگ اپنے ملٹیپل بزنسز بنا لیتے ہیں. ریل اسٹیٹس میں لوگ آتے ہیں, ایک سوسائٹی بھی بنائی نہیں ہوتی اور ان کے کئی کاروبار ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. آپ بتائیں فیصل ٹاؤن گروپ ریل اسٹیٹ کے علاوہ کوئی اور کاروبار کرتا ہے؟ ہم فوکس ہی صرف اس کے اوپر کرتے ہیں. ہم خرچہ اپنے جو منافع کماتے ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم اپنا منافع کس چیز کے اوپر لگاتے ہیں. میں 85 کروڑ روپے کا روٹ اسکول بنا دیتا ہوں. میں 45 کروڑ روپے کا حنیف میڈیکل کمپلیکس 150 بیڈ کا ہاسپٹل بنا دیتا ہوں. میں 30 سے 35 کروڑ روپے کا آرٹس مونومنٹ بنا دیتا ہوں. مجھے منافع اپنا خرچ کرنا ہے, اس طرح کی چیزوں پر شوق ہے. اب اگر میں پھر سے واپس فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اوپر آؤں, کیونکہ آج ذرا سیکٹر ایکس کا میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں کہ سیکٹر ایکس دیکھیں, میں نے ابھی پچھلے دنوں اختر صاحب کے پاس ایک انٹرویو کیا تھا اور میں نے ان کے پاس ان کے پوائنٹ کے اوپر اختلاف بھی کیا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ امینٹیز کے طور پر ون آف دا موسٹ پریمیم پروجیکٹس ہے. تو جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ سیکٹر ایکس ایسی لوکیشن پر ہے کہ آپ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے پلاٹ کو مائک کر سکتے ہیں کہ جی اس جگہ پر میرا پلاٹ ہے, رنگ روڈ کے اوپر. تو یہ امینٹیز کے طور پر کیسے پریمیم ہو گیا؟ یہ تو ویسے ہی پریمیم ہے. یہ باقی سب مجھے جتنے بھی چلیں اور پروجیکٹس ہیں یا ہمارے بلاکس ہیں, سارے بلاکس بہت اچھے ہیں. ایکس بلاک کی یہ خاصیت ہے کہ آپ رنگ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر, جس کا اسفالٹ کا کام جاری ہے, آپ کھڑے ہو کر کلائنٹس کو دکھا سکتے ہیں کہ جی آپ بتا دیں کہ جی آپ نے اس زون میں لینا, آپ نے اس زون میں لینا, آپ نے اس زون میں لینا ہے, تو آپ اس کی انویسٹمنٹ ادھر سیکیور کروا سکتے ہیں. اور وہ اگر آپ امینٹیز کی بھی بات کر لیں تو ہمارا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ ہم نے اسپورٹس فیسلٹیز ہمیشہ اچھی پرووائڈ کی, ہم نے مساجد بہت خوبصورت بنائی. اگر آپ سب لوگوں کو میں انوائٹ بھی کروں گا بلکہ کہ انشاءاللہ عید کے قریب عید سے یا تو کچھ دن پہلے یا کچھ دن کے بعد ہم نے فیصل ہلز کے اندر ایک مسجد بنائی ہے, جامع مسجد حضرت علی کے نام سے. یہ سامنے ابھی اس کا ویڈیو بھی چل رہی ہے کہ کس کنسٹرکشن کے فیز کے اوپر ہے. یہ انشاءاللہ جی بڑی جلد ہم کھولنے جا رہے ہیں. 22,000 نمازی ایک وقت میں اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ ون آف دا لارجسٹ ماسک آف دس ریجن. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم کسی پروجیکٹ کے اندر ایک مسجد نہیں بناتے, اور یہ کسی سے ہم فنڈز اکٹھے کر کے نہیں بناتے. یہ جو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ ہمارا اور کاروبار نہیں ہے, ہمارا یہ کاروبار, ہم اپنا منافع ان جگہوں کے اوپر لگاتے ہیں. یہ ہمیں شوق ہے یہ کام کرنے کا. تو یہ پروجیکٹ ابھی دیکھ لیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس تعداد میں گھر نہیں بنے ہوئے, 22,000 نمازیوں کے بھی گھر نہیں بنے ہوئے, پر پھر بھی ہم نے, کیونکہ یہ شوق ہے تو ہم نے اسی لیے آلریڈی بنا دیا. اختتام پر جی آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آنے کے لیے. ہم بڑا خوش ہوتے ہیں دیکھ کر کے جی کہ اتنی بڑی کمیونٹی آج کے دن میں بھی اویلیبل ہے جو اچھی طرح سے کام کرنا چاہتی ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کے کاروبار میں برکت ڈالے, آپ سب لوگوں کو ہمت دے کہ آپ اور محنت کر سکیں, اچھی طرح کی محنت کر سکیں, لوگوں کو اپنی سروسز اچھے طریقے سے فراہم کر سکیں. جو آپ کی حلال کی کمائی ہے وہ آپ اپنے گھر والوں کو کما کر دیں. تو انشاءاللہ ہم بھی شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑیں جو ہم آپ کو سروسز پرووائڈ کر سکیں گے. اور اگین جیسے میں نے کہا کہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کے کاروبار میں بھی اور ہمارے کاروبار میں بھی ہمیں بھی کامیابی دے اور آپ کو بھی کامیابی دے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑیں. یہ آپ کے آنے کا بہت